نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، وضو سے نماز کے سلام تک مکمل کورس کا آج سبق نمبر 5 ہے، جس میں ہم نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض کو بیان کریں گے۔ نماز کی شرائط وہ ہوتی ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے جن کو اہتمام سے ادا کرنا ضروری ہے، وہ نماز کی شرائط کہلاتی ہیں۔ ان میں نمبر 1، آپ کا بدن پاک ہو، یعنی نہ تو ظاہری طور پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، اور اسی طرح اگر غسل واجب ہے تو غسل کر لیا گیا ہو، اور اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لیا ہو۔ جب غسل بھی کر لیا اور وضو بھی کر لیا اور ظاہری طور پر بھی جسم کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، تو اب آپ کا جسم پاک ہے۔ ایسے پاک جسم کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کا ادا کرنا ضروری ہے وہ ہے کپڑے کا پاک ہونا۔ آپ کے جو کپڑے ہیں، ان کپڑوں پر کوئی غلاظت اور گندگی لگی ہوئی، نجاست لگی ہوئی نہ ہو، نجاست سے پاک ہو۔ تیسری چیز جس کو ادا کرنا ضروری ہے وہ ہے جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا جس کپڑے کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس جگہ کا، اس کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے کوئی کپڑا بچھایا اور کپڑے کے نیچے کوئی گندگی ہے اور وہ گندگی گیلی ہے، اس طرح کہ آپ اگر اس کے اوپر کپڑا بچھائیں اور وہ کپڑا اتنا باریک اور پتلا ہے کہ غلاظت کا اثر جو ہے وہ کپڑے کے اوپر والے حصے تک آ جاتا ہے، تو وہ جگہ ناپاک ہے، وہ کپڑا ناپاک ہے۔ لہٰذا نماز کی شرائط میں جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھی چیز جس کو ادا کرنا، جس کا اہتمام سے ادا کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی جانب ہو۔ نماز کی ادائیگی کی شرط قبلے کی جانب رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر قبلہ معلوم نہیں ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کسی سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی، اور ظاہری علامات سے بھی قبلے کی سمت کو متعین نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورت میں آپ خود سوچیں کہ جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہاں سے قبلہ کس جانب ہو سکتا ہے۔ خوب سوچ و بچار کے بعد آپ ایک رخ متعین کر کے اس جانب نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ پانچویں چیز جس کا ادا کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو۔ جو فرض نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس فرض نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا اطمینان کر لینا کہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے 1 بجے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ ظہر کی اس دن کی نماز 1 بجے کے بعد پڑھیں، جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے۔ اگر اس دن کی ظہر کی نماز آپ نے 1 بجے سے پہلے شروع کر دی، 12:55 پہ شروع کر دی، 1 بجے سے پہلے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز جس کا ادا کرنا ضروری ہے نماز کی شرائط میں سے، وہ یہ ہے کہ جو نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس نماز کی نیت کر لیں کہ میں آج کے ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں، یا فرضوں سے پہلے سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہوں، یا فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہوں، یا 2 رکعت نفل ادا کر رہا ہوں۔ تو غرض یہ کہ جو نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس نماز کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ 6 شرائط ہو گئیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی جانب رخ ہونا، اور نماز کی نیت کرنا۔ باقی رہے نماز کے فرائض، تو نماز کے فرائض وہ کہلاتے ہیں جن کو نماز کے اندر ادا کرنا ضروری ہے،
اور ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانا پڑے گا، نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ ان میں سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ اس میں بعض لوگ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے وقت جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہنے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھا کر باندھ لیتے ہیں بے دہانی میں، اور اپنی زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتے۔ ایسے لوگوں کی نماز شروع نہیں ہوتی اور نماز کی تکمیل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز دوسرا رکن جس کو ادا کرنا ضروری ہے وہ قیام ہے، یعنی ایک صحت مند آدمی، تندرست آدمی جو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہے، اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ بغیر قیام کے بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کو ادا کرنا ضروری ہے رکن اور فرض کے طور پر، وہ ہے قرأت کرنا، یعنی نماز میں سے اتنی قرأت کر لینا جو نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری اور کافی ہے۔ 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت، اس کی قرأت کر لینا یہ نماز کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بھی قرأت نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چوتھا فرض جس کو نماز کے اندر ادا کرنا ضروری ہے وہ رکوع ہے۔ اطمینان سے تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو کر رکوع کرنا یہ بھی نماز کا رکن اور فرض ہے۔ 5واں رکن جس کو نماز کے اندر ادا کرنا ضروری ہے وہ ہے سجدہ کرنا، دونوں سجدے کرنا ضروری ہیں، اور بغیر سجدہ کیے یا ایک سجدہ چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ 6واں رکن جو نماز کے اندر جس کا ادا کرنا ضروری ہے وہ ہے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر آخر میں اتنی دیر اتحیات اور تشہد میں بیٹھنا جتنی دیر میں تشہد پڑھی جا سکتی ہے، یہ فرض ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس تشہد کی مقدار قاعدہ اخیرہ چھوڑ دے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کسی شخص نے 2 رکعت پڑھنی تھی، وہ 2 رکعت پوری کرنے کے بعد سجدے سے فارغ ہو کر بجائے بیٹھنے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قاعدہ اخیرہ چھوڑ دیتا ہے، بھولے سے یا جان بوجھ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے اگلی رکعت بھی پڑھ لی، تو چونکہ اس کا قاعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار کے بقدر چھوٹ گیا، لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی 4 رکعت نماز پڑھنے والا شخص چوتھی رکعت کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا اور اس کو یاد ہی نہ رہا اور اسی طریقے سے اس نے اگلی رکعت بھی پوری کر لی، تو قاعدہ اخیرہ چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور 7واں رکن جس کی ادائیگی ضروری ہے وہ ہے اپنے اختیار سے نماز سے باہر نکلنا۔ یہ بھی ایک اہم ترین رکن اور فرض ہے، یعنی خود کوئی ایسا کام کرے جان بوجھ کر کہ جس سے یہ نماز سے باہر نکل جائے اور نماز پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پر سلام پھیر دینا، یہ بھی اپنے اختیار سے نماز سے باہر نکلنا ہے، یا تشہد پڑھ لینے کے بعد کسی سے باتیں شروع کر دینا، جان بوجھ کر کسی سے باتیں شروع کر دینا۔ اگرچہ اس میں واجب چھوٹ جاتا ہے جس کا ذکر اگلی ویڈیو میں آئے گا، لیکن یہ فرض کی ادائیگی ہو گئی، تو اپنے اختیار سے نماز سے باہر نکلنا یہ بھی فرض اور ضروری ہے۔ تو یہ کل 7 چیزیں ہوئیں، 7 ارکان ہوئے جن کو نماز کے اندر ادا کرنا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، رکوع، دونوں سجدے، تشہد، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا اور اپنے اختیار سے نماز سے باہر نکل جانا۔ تو یہ تھی آج کے سبق میں نماز کی شرائط جن کو نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور نماز کے فرائض اور ارکان جن کو نماز کے اندر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام سے صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔